صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ باب صدقۃ فی الکسوف، سورج گرہن کے موقع پر صدقہ کرنے کا بیان۔ اچھا، اب نماز کا بھی اسی کے اندر ہوگا، حدیث کے اندر نماز کا طریقہ بھی آئے گا جو آج ہم حدیث پڑھیں گے، اور اسی کے ساتھ جو اضافہ ہے، پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صلو، دوسرے میں فرمایا وادعو کہ نماز پڑھو اور دعا کرو، اس میں اضافہ ہوگا کہ اس کے ساتھ صدقہ بھی کرو، تو صدقے کا ذکر بھی آئے گا اور نماز کی تفصیل بھی آئے گی۔ تو سورج گرہن کے موقع پر صدقہ کرنے کا بیان، حدیث ہے 997، اور یہ حدیث جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور اس میں ہم زیادہ تر دیکھیں گے کہ حدیث جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت شدہ ہیں، مختلف باقی راوی پچھلے اور ہوں گے، لیکن جو اصل راوی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں زیادہ تر حدیث کی۔ عن عائشہ عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، خسفت الشمس فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو گرہن لگا، فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، فقام فاطال القیام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور لمبا قیام فرمایا، ثم رکع فاطال الرکوع، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور لمبا رکوع کیا، ثم قام فاطال القیام، پھر رکوع کے بعد سجدہ نہیں کیا بلکہ کھڑے ہو گئے اور پھر لمبا قیام کیا، وہو دون القیام الاول، لیکن یہ قیام جو تھا پہلے قیام سے قدرے کم تھا، ثم رکع فاطال الرکوع، پھر رکوع کیا اور پھر لمبا رکوع کیا، وہو دون الرکوع الاول، اور وہ پہلے رکوع سے قدرے کم تھا، ثم سجدہ، پھر سجدہ فرمایا، فاطال السجود، اور لمبا سجدہ کیا، ثم فعل رکعت الثانیۃ مثل فعل ما فعل فی الاولی، پھر دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھی جیسے کہ پہلی رکعت پڑھی تھی، یعنی اسی طرح لمبا قیام، پھر دو لمبے رکوع اور پھر سجدہ، ثم انصرف، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، وقد انجلت الشمس، اور اس وقت تک جو سورج تھا وہ روشن ہو چکا تھا، فخطب الناس، پھر لوگوں سے خطاب فرمایا، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد بیان کی اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی، اس کا ذکر کیا، تعریف بیان کی، ثم قال، پھر فرمایا، ان الشمس والقمر لا ينخسفان لموت احد، کہ سورج اور چاند ان کو کسی کی موت پہ گرہن نہیں لگتا، ولا لحیاتہ، اور نہ کسی کی زندگی پہ گرہن لگتا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ، جب تم ایسا دیکھو، ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ، تو اللہ کو بلاؤ، اللہ کو یاد کرو، اللہ سے دعا مانگو، وَكَبِّرُوا، اس کی تکبیر بیان کرو، وَصَلُّوا، اور اس کی نماز پڑھو، وَتَصَدَّقُوا، اور صدقہ دو، ثم قال، پھر فرمایا، یا امت محمد، اے امت محمد، واللہ ما من احد اغیر من اللہ ان یزنی عبدہ او تزنی امتہ، کہ اللہ کی قسم بخدا، اللہ سے زیادہ کوئی اس سلسلے میں غیرت والا نہیں کہ اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا میں مبتلا ہو۔ یا امت محمد، اے امت محمد، واللہ لو تعلمون ما علم، اگر تم وہ کچھ جانتے جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ اب یہ ایک اضافی فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تو ایک چیز تو ہمیں پتہ چلی اس حدیث سے کہ نماز کسوف ہے، اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ لمبا قیام فرماتے تھے، آگے جا کے ہم پڑھیں گے اتنا لمبا قیام کہ پہلی رکعت میں سورہ بقرہ اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھنے کا ذکر آتا ہے، اور کہیں پہ سورۃ العنکبوت اور سورہ روم پڑھنے کا ذکر آتا ہے، تو مطلب اتنا لمبا قیام کرتے تھے، اور پھر لمبا رکوع اور پھر کھڑے ہو کے دوبارہ قیام، اور اس کے بعد دو سجدے، تو اس طرح سے جو ایک رکعت ہوتی تھی اس میں دو قیام، دو رکوع اور دو سجدے ہوتے تھے، اور دو رکعتوں کے اندر پھر 4 قیام، 4 رکوع اور 4 سجدے، یہ طریقہ ہوتا تھا صلاۃ کسوف کا۔ مطلب یہ کہ جتنی دیر تک سورج گرہن لگا رہتا اتنی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور دعا میں مشغول رہتے تھے تاکہ سورج گرہن جو ہے وہ دور ہو جائے، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، اور خطبہ اس کا کوئی لازم، علماء یہ کہتے ہیں کہ لازم خطبہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دیا تھا کہ جو لوگوں کے اندر ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی کہ ابراہیم تھے آپ کے بیٹے، ان کے انتقال کے موقع پہ یہ ہوا، تو اس کی
صلی اللہ علیہ وسلم تردید کرنے کے لیے خطبہ فرماتے تھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اہم موقع پہ جب لوگوں کے اندر رجوع اللہ ہوتا ہے تو اس وقت آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی خطبہ، کوئی تلقین، کوئی نصیحت کرتے تھے، کیونکہ لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، اور جب دل نرم ہوتا ہے تو لوگ نصیحت کو قبول کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے تھے. تو خوف کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل نماز پڑھائی، اور خاص موقع پہ خاص نصیحت فرمائی اور فرماتے تھے. تو ہمیں سے یہی سبق ملتا ہے کہ سورج گرہن ہے، چاند گرہن ہے، دوسری آفات ہیں، زلزلہ ہے، طوفان ہے، کوئی بھی کسی نوعیت کی آفت اچانک آ گئی ہے تو اس وقت رجوع اللہ کرنا چاہیے، نفل پڑھنے چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے دعا کرو، اس کی تکبیر بیان کرو، اور نماز پڑھو، اور صدقہ کرو. تو ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اس سے مشکلات دور ہوتی ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں، خوف دور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دعائیں جو ہیں وہ قبول کرتا ہے. اور ہنسی مذاق کی کثرت سے اعتراض کرنا چاہیے، اور اللہ کے خوف سے گریہ وزاری کرنی چاہیے. اور یہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم جانو تو تمہاری ہنسی ویسے ہی کم ہو جائے اور رونا زیادہ ہو جائے. اور واقعی اگر انسان یہ جانے کہ آگے کیا کیا مراحل پیش آنے والے ہیں، قبر میں کیا مرحلے پیش آنے ہیں، میزان کی کیا صورتحال ہوگی، پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے وہ کیسا ہوگا، تو پھر انسان کی ہنسی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اور اس کو موت کا تصور جو ہے وہی اس کے اندر خوف اور رقت جو ہے وہ طاری کر دیتا ہے. ایک اور چیز اس کے اندر آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غیرت والا ہے، اور اللہ کو بہت غیرت آتی ہے جب اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا میں مبتلا ہوتا ہے. مطلب کوئی شخص جب گناہ کرتا ہے اور اتنا بڑا گناہ کرتا ہے تو اللہ کو بہت غیرت آتی ہے. آج دیکھیں ہمارے یہاں ملک کے اندر بہت قتل غیرت کے چرچے ہیں کہ انسان بھائی اٹھتا ہے اور وہ بہن کو قتل کر دیتا ہے کسی ایسے گناہ کی وجہ سے، یا وہ لڑکی اور لڑکے دونوں کو قتل کر دیتا ہے. وہ ان کی غیرت ہے. اللہ تعالیٰ کی غیرت اس نوعیت کی نہیں ہے. اللہ تو نہیں پکڑتا فوراً، وہ تو فوراً قتل نہیں کر دیتا، وہ تو فوراً موت نہیں دے دیتا، بلکہ تو انسان کو سمجھنے کا موقع دیتا ہے. اور اس سے پہلے وہ پوری نصیحت کرتا ہے. پوری کتاب قرآن اس نے نازل کیا ہے، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، انسان کی ہدایت کا پورا بندوبست کیا ہے، اس کو ذہن، سمجھ، شعور دیا ہے. اور اس نے پے در پہ اپنے ایسے بندے انبیاء کے بعد بھی ذمہ داری لگائی ہے کہ جو لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنائیں، لوگوں کو ہدایت دیں، ان کو نصیحت کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا نظام قائم کیا ہے. اور لیکن اگر یہ سب کے باوجود بھی انسان گناہ کرتا ہے اور خاص طور پہ زنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے بہت غصہ آتا ہے اور غیرت آتی ہے. تو یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ غیرت آتی ہے جب کوئی انسان زنا کرتا ہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو. تو ان گناہوں سے بچنا اور ان سے بچ کے رجوع اللہ کرنا، آخرت کو یاد رکھنا، موت کو یاد رکھنا، اور خوف کے وقت میں خاص طور پہ کسوف جو سورج گرہن کا وقت ہے اس وقت طویل نماز پڑھنا اور اللہ سے دعا کرنا اور صدقہ دینا. اچھا، طویل نماز کی ایک اور حکمت بھی ہمیں سائنٹیفک پتہ چلتی ہے کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو اس وقت خاص قسم کی شعاعیں جو ہیں وہ سورج سے نکلتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ برہنہ آنکھوں سے سورج کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، کہ اگر اس طرح کوئی دیکھے بغیر ان ایسی اینک کے یا ایسے شیشوں کے جو کہ ان ریس کے لیے حفاظتی بندوبست ہوتا ہے، خاص اینکیں ہوتی ہیں، تو اس کے شخص کی بینائی بھی جا سکتی ہے. تو یہ بڑی حکمت ہے اللہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت امت کو ایک تو رجوع اللہ کرا دیا، اور دوسرا مصروف کر دیا کہ نہ باہر نکلیں، نہ سورج کی طرف دیکھیں، نہ کسی کی بینائی جائے، نہ کسی کو وہ جو نقصان دہ شعاعیں ہیں وہ لگیں اور اس کو کوئی بیماری لاحق ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل کے اندر ایک خیر اور بہتری اور برکت ہوتی ہے. ہمیں چاہے اس کی سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن اس کی ہمیں سمجھ آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات کو سمجھنے کی، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو صلاۃ کسوف کا طریقہ جو ہے وہ ہم نے اس حدیث سے سیکھا. اور رجوع اللہ میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے کہ توبہ، استغفار، نماز، اللہ کی تکبیر، ذکر اور صدقہ کا اہتمام. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.